تو اللہ نے پہلا انسان پیغمبر بنایا تاکہ انسانوں پر حجت تمام ہو، انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کوئی گائیڈنس خدا کی طرف سے نہیں ملی۔ پہلا انسان ہی اللہ نے آدم بنایا، پیغمبر بنائے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پیغمبروں کے سلسلے، اور آخر میں اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جس کو میسنجر بناتے ہیں، پیغمبر بناتے ہیں، تو پھر اللہ کے ذمے ہے یہ ثابت بھی کریں کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، یہ میرا پیغام لے کر تم تک آئے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ یہ کس کے ذمے ہے؟ بولو بھائی، اللہ کے ذمے۔ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ثابت کیا کہ یہ میرے میسنجر ہیں۔ اور اس کی اس زمانے میں دلیل تو بہت آسان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ دنیا میں اس وقت عیسیٰ ابن مریم کے نام لیوا یعنی ان کے مذہب کی طرف منسوب لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ بتاؤ معاذ اللہ، نقل کفر، کوئی جھوٹا شخص سوسائٹی میں اس طرح سے پنپ سکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں میں میجورٹی اس کو خدا کا پیغمبر مانتی ہو، بلکہ عقیدت میں غلو کر کے خدا کا بیٹا بنا دیا ہو؟ کسی جھوٹے کو ایسا پروٹوکول مل سکتا ہے جبکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بغیر باپ کے اگر کوئی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں ولد الزنا ہونے کا، لوگ اس کو فالو نہیں کرتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے میں نے جب عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو میرے ذمے تھا کہ میں یہ لوگوں کے سامنے ثابت کروں کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے بلکہ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ کیسے اللہ نے ثابت کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا ہے تو جب ان کے ولادت ہوئی، سورہ مریم کیا کہتی ہے؟ یہ صرف سورہ مریم نہیں کہتی، انجیل بھی کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتی، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا، میں کیسے قوم کے سامنے جاؤں گی؟ اللہ نے حضرت مریم کو کیا کہا کہ آپ قوم کے ساتھ سامنے جاؤ۔ حضرت مریم جب اس بچے کو لے کر گئی ہیں، بنی اسرائیل نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی۔ یہ کیا لے کر آ گئی ہے؟ تو کنواری ہے اور تو بیٹا کیسے لے آئی؟ حضرت مریم سوچو کتنی ٹینشن میں ہوں گی۔ قرآن کیا کہتا ہے، انجیل کیا کہتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ تقریر ماں کی گود میں شروع کر دی، اور اس کو درجنوں بنی اسرائیلی سن رہے تھے۔ دیکھو ایک آدمی کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، متواتر خبر کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ متواتر کسے کہتے ہیں؟ جس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہوں اور ان کے بیان کرنے میں کوئی ان کا فائدہ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ بھی مل کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ جب فائدہ نہ ہو اور پھر بول رہے ہوں، پھر وہ جھوٹی خبر نہیں ہوتی۔ اتنے سارے بنی اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کا وہ بیان ماں کی گود میں سنا، اتنے سارے لوگوں نے، کہ وہ حضرت مریم کو جھوٹا قرار دے دیتے تو ان کا فائدہ تھا، نقصان نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سچی ہیں۔ کیوں؟ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں ایسا بولے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، معمولی بندہ نہیں ہوں، مجھے آسمانی کتاب ملے گی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، میں دنیا میں خیر پھیلا کے جاؤں گا، عبادت، اللہ کے حقوق نماز کے ذریعے، مخلوق کے حقوق زکوٰۃ کے ذریعے، یہ میرا مشن ہے جس کی میں دنیا میں تکمیل کر کے جاؤں گا۔ والسلام علی یوم ولدت، مجھ پر جب میں پیدا ہوا اس وقت بھی سلام تھی، ویوم اموت، جب میری موت واقع ہوگی اس وقت بھی سلام تھی، ویوم ابعث حیا، جب قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اس وقت بھی سلام تھی۔ ایسی خاندانی تقریر کی ہے عیسیٰ ابن مریم نے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے ان کے ہاتھ پہ معجزے اتنے دکھائے، قم باذن اللہ کہتے مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ تبھی تو عیسائیوں میں شرک آیا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا نہیں کہہ پائے کہ بھائی اتنے معجزے ہم نے دیکھ لیے، لیکن انہوں نے اس شرک، ان معجزوں کی وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ اللہ کے ذمے جو ثابت کرنا تھا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر ہیں، وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کر دی کہ نہیں کر دی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، وہ ذمہ داری اللہ نعرے والے وہ ذمہ داری اللہ نے پوری کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا یہ میرے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے ذمہ تھا ان کی نبوت کو سچا ثابت کرنا، تھا کہ نہیں تھا؟ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جب آپ فرعون کے محل میں جائیں گے آپ لاٹھی زمین پہ پھینکیے گا، وہ لاٹھی کیا بن جائے گی؟ سانپ۔ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالیں گے، سورج کی طرح چمکے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو دعوت دی اللہ کی طرف، اعطى كل شيء خلقه ثم هدى جعل لكم الارض مهدا،
وہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. اللہ کی کبریائی بیان کی. قال فمن ربکما یا موسیٰ, فرعون نے کہا موسیٰ رب کون ہے؟ فرعون بہت ترقی یافتہ تھا, آپ لوگ کی طرح بڑے مزے کی زندگی گزار رہا تھا فرعون, کوئی ٹینشن اس کو بولو نہیں. اس زمانے کے روڈ تھے, کھڈے وڈے نہیں تھے. ایک بیوی تھی اس کی, وہ بھی کنٹرول میں. یہ ٹینشن بھی کیا ہو گئی؟ کوئی ٹینشن ہی نہیں. تبھی اس کو دماغ خراب ہوا, اس نے کہا انا ربکم الاعلی. لوگوں رب خدا کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں خدا, مجھے فالو کرو بس. مطلب یہ تھا اس کا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ خراب, کنٹرول سے باہر ہو گیا. اس کو سمجھاؤ کہ خدا تم نہیں ہو, تم نے کسی اور کو فالو کرنا ہے, جو رب ہے جس نے تمہیں بنایا. فرعون نے مذاق اڑایا. فرعون نے کہا یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. جب انسان خدا کا انکار کرتا ہے نا, مذہبی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. وہ دلائل سے بات نہیں کرتا, وہ استہزاء کرتا ہے. آج آپ ایتھیسٹ کو دیکھ لیں, آپ ملحدوں کے چینل پہ جاؤ, وہ مذہبی لوگوں کا کیا اڑاتے ہیں؟ مذاق. دلائل سے بات نہیں, ذاتیات پہ آتے ہیں. وہ یہ ذاتیات پہ آتے ہیں. تو فرعون نے کیا کہا؟ یا حامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اے حامان, اے میرے وزیر, سیڑھیاں بنا یار. موسیٰ بار بار خدا خدا اللہ اللہ کرتا ہے, تو سیڑھیاں بنا, ذرا ہم اوپر چڑھ کے آسمان میں جھانک کے دیکھتے ہیں. اطلع الی الہ موسیٰ, میں ذرا دیکھ کے آؤں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ واستکبر هو وجنودہ, اس نے تکبر کیا. موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ خدا کا نظر نہ آنا اس کی دلیل تھوڑی ہے کہ نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں جس نے بنا دی ہیں. حضرت موسیٰ پہاڑوں کی مثال دے رہے ہیں, دریاؤں کی مثال دے رہے ہیں, درختوں کی مثال دے رہے ہیں, خود فرعون کی مثال دے رہے ہیں جس نے تجھے بنایا, تیرے باپ دادا کو بنایا, تو خود بخود کیسے بن گیا؟ پانی کے اندر انسٹال کیے سافٹ ویئر, جب وہ پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے, اس پانی میں آنکھ بنتی ہے, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپڑے, بلڈ کا سرکولیشن سسٹم, اور 9 مہینے میں بچہ بن کے مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یہ کوئی کمپنی ہے؟ بولو. ٹویوٹا کمپنی کتنے مہینے میں ایسی ایک گاڑی بناتی ہے؟ خود بخود بنتی ہے ٹویوٹا کی گاڑی؟ سوزوکی گاڑی خود بخود بنتی ہے؟ بچہ جو ہے نا, جو اس گاڑی کا ڈرائیور ہے, وہ خدا کی قسم اس گاڑی سے زیادہ عجیب مخلوق ہے. بہت عجیب مخلوق ہے وہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے, اور ادھر تیار ہو کے مارکیٹ میں آیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا فوراً. یہ اتنی زبردست مینجمنٹ. یہ جو ماں میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں اور پانی میں سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, یہ انسٹالیشن کسی انسٹالر کے بغیر. چپ کیوں بیٹھے ہو میرے بھائی؟ غصہ آئے ہوئے تھوڑی مل جائے گی. چائے نہیں ملی مجھے تمیز والی, یہ نا, یہ نہیں, ناممکن ہے بھائی یہ. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارے دلائل فرعون کو دے رہے ہیں, لیکن فرعون کی کھوپڑی کام نہیں, کیونکہ پیٹ کیا تھا میرے بھائی؟ کینیڈا والوں کی طرح بھرا ہوا. پیٹ بھرا ہوا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. بات کھوپڑی شریف میں آپ لوگ کی تو آ رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ بولے ہماری انسلٹ کر کے جا رہے ہیں. ایک سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی کبھی کبھار تھوڑی سی انسلٹ کرنی پڑتی ہے جھوٹی موٹی کی. تو اب کیا ہے؟ فرعون نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ میسنجر آف گاڈ ہو؟ فرعون نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ, باتیں تو ٹھیک ہے بڑی اچھی کر رہے ہو, اللہ ہے, درخت اللہ نے بنائے, نہریں اللہ نے بنائی, اور ہمیں اللہ نے بنایا. آپ کو پتا ہے نا بسوں میں جو چڑھتے ہیں, کراچی میں W11 میں سفر کیا آپ لوگوں نے؟ کتنا مزہ آتا ہے جب آدمی ایک جگہ سے اتر کے دوسری جگہ سے اترے اور جیب میں ہاتھ ڈالے, موبائل ہو. کتنی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرے ساتھ مزدہ میں سفر کیا, ایک دوست نے جیب میں ہاتھ ڈالا, موبائل غائب. 4L میں سفر کیا, اللہ دشمنوں کو بھی نہ کرائے کبھی. ڈاک یارڈ جاتے تھے نا, 4J 4L کیا بھگاتا ہے یار روڈ پہ, پھٹے اتر کے گرتے ہیں. تو وہ 2K, ہاں 2K 7C کمال کر دیا. 7C ڈاک یارڈ جایا کرتے تھے ہم کبھی کبھار 7C میں بیٹھ کے, بس ایسے گھماتا ہے نا وہ, جس طرح سے آپ کو کیا کیسا اللہ یاد آتا ہے اس میں کیسا ہے. اور نیو کراچی والے کیسی زبان استعمال کرتے ہیں. ایک بس نیو کراچی میں رک گئی, چل ہی نہیں رہی نا, تو پیچھے سے کسی نے آواز دی, ڈرائیور کو نیمبو چٹا, اس کو تھوڑا ہلے گا تو چلے گا. تو خیر, تو فرعون جو تھا نا, فرعون وہ میں بتا رہا تھا کہ بسوں میں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں, بڑی اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آخر میں کیا کہتے ہیں, یہ ہماری منجن جو ہے نا یہ اتنے کا ہے, ٹھیک ہے نا. مذہب کا لیبل لگا کے بعض دفعہ لالچ بھی تو کی جاتی ہے نا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو تانا دیا کہ باتیں بڑی اچھی کر رہے ہو, تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ القا موسیٰ عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین, لاٹھی کو زمین پہ ڈالا, بہت بڑا اژدہا بن گئی. یہ اللہ کے ذمے تھا. یہ لاٹھی کو اژدہا کون بنا رہا تھا؟ اللہ. کوئی وہاں فیکٹری تھوڑی لگی ہوئی تھی, یا موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی آتا تھا لاٹھی کو اژدہا بنانا؟ یہ کام کون کر رہا تھا؟ اگر حضرت موسیٰ کو خود لاٹھی کو اژدہا بنانا آتا ہوتا تو فرسٹ ٹائم جب اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے, سورہ طٰہٰ میں ہے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. یہ پہلی دفعہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں اس کو کیسے سانپ بناؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, واہش بہا علی غنمی, آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اہش بہا علی غنمی, بکریوں کو پتے جھاڑ کے بکریوں کو پتے کھلاتا ہوں میں, ولی فیہا مآرب اخری, اور بہت سارے کام. اس میں کہیں بھی سانپ کا تذکرہ آپ نے
نہیں کیا کہ اللہ مجھے ایک اور بھی آتا ہے، جب میں چاہوں چھو کرتا ہوں یہ لاٹھی کیا بن جاتی ہے؟ سانپ۔ اتنے سارے کام گنوا دیے۔ اللہ نے بتایا کہ اب ایک کام میں کروں گا اس لاٹھی سے۔ آج تک تو اے موسیٰ تو نے اس لاٹھی سے پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلائے ہیں، بندوں کی ٹھکائیاں بھی لگائی ہوں گی اور ٹیک لگانے کا کام بھی کیا ہے، لیکن اب ایک کام میں تیرے ذمہ میں لے رہا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ فالقاہا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے۔ یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا اختیار تھا، اس سے آگے حضرت موسیٰ کا کنٹرول نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو کے بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کہتا ہے اتنا خوف زدہ ہوئے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ خود لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہوتے تو اتنا ڈرتے؟ بھائی آپ نے میجک شو دیکھے ہوں گے، کبوتر بنا رہا ہے، یہ سانپ بنا رہا ہے تو بھاگ جاتا ہے کیا؟ وہ اس کو پتا ہے یار میں جو ڈرامہ کر رہا ہوں وہ ڈرامہ ہے وہ۔ لیکن یہاں حضرت موسیٰ بھاگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سچی مچی کا سانپ بن گیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ نظر کا دھوکہ نہیں تھا، سچی مچی کا سانپ بن گیا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اس سے ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بزرگ ہونا، مذہبی اسکالر ہونا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ انسان نہیں ہو۔ اس لیے مذہبی آدمی پہ بھی وہ تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں جس سے لوگوں پہ ہوتے ہیں۔ اس کو بھی سردی بھی لگتی ہے، اس کو ڈر بھی لگتا ہے بم پھٹنے سے، گارڈ لے کے بھی گھومتا ہے، جان کا بھی اس کو خوف ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب گارڈ لے کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ بھائی ڈرتے ہیں موت سے، اس لیے گھوم رہے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات ہے یار؟ کون پاگل ہے جو موت سے نہ ڈرتا ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو تو یہ تو ان کو تو پتا ہے موت کے بعد جنت میں جائیں گے، تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ بھائی یقین نہیں ہے نا، پتہ نہیں کہاں چلے جائیں۔ 100% یقین ہو تو بھائی اللہ ابھی موت دے دے ہمیں۔ تو یہ نیچرل ہے، یہ سب چیزیں۔ یہ جو فنڈر بن رہے ہیں موت سے نہیں ڈرتا، اس کو بولو بھائی یہ منجن کہیں اور جا کے بیچا کرو۔ تو وہ ایک آدمی تھا نا، بار بار دعا مانگتا تھا، اے اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، موت دے دے، موت دے دے، موت دے دے۔ کسی کو شرارت سوجی، درخت پہ اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا نا، وہ یہ نیچے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اس زندگی سے تو موت اچھی ہے، موت دے دے۔ اوپر سے اس نے نا پھندا بنا کے رسی پھینکی، اب رسی اس کے سامنے پھندا لٹک رہا ہے۔ اوپر سے آواز آئی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں نے تیری دعا سن لی ہے، سر دے دے اٹھا لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے جو زیادہ فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو کہتے ہیں میری 4 بیویاں محبت سے رہتی ہیں اور میں بڑی ہوئی، بھائی یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کے، بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ایسے فنٹر، میری 2 بیویاں بہنوں کی طرح رہتی ہیں، 3 بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ ابے تو خود کہاں رہتا ہے پہلے یہ بتا۔ تو اس لیے اسلام جو ہے نا حقیقت کی بات کرتا ہے، کبھی بھی ایسی بات اسلام نہیں کرتا جو فطرت سے ہٹ کرو، نیچر ہی کو دین فطرت ہے اسلام۔ تو حضرت موسیٰ نے جب دیکھا سانپ ہے تو کیا اتنے بہادر تھے، لیکن سانپ دیکھ کے کیا ہوا ہے؟ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو آئی تھی، زلزلہ آیا، امام صاحب کھڑے میں اور پیچھے مقتدی مارکیٹ سے شارٹ، تو کسی نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے ایمان۔ امام صاحب کو دیکھو اکیلا رہ گیا، بھاگا نہیں، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ میں نے کہا یہ ہوتی ہے حماقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی۔ بھائی جان بچانا پہلے فرض ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز میں سانپ نظر آئے نا تو سانپ مارے۔ کیا کرنا ہے اس نے؟ یہ نہیں کہنا کہ میرا چونکہ اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ابھی میرا کنیکشن اللہ سے ہے تو سانپ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، سانپ کو معلوم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کو تھوڑی پتہ ہے آپ کا اللہ سے کنیکشن چل رہا ہے یا اختلافات چل رہے ہیں۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس لیے وہی بات، بزرگ بھی وہی وہ نارمل ہی لوگ ہوتے ہیں بزرگ، ٹھیک ہے نا؟ بس برائیوں سے بچنا ہے، باقی ساری صفات کوئی بزرگ ہو عالم ہو سب میں وہی ہوں گی، تو سب میں ہوتی ہیں بھائی۔ کوئی بہت ہی کوئی فنڈر آیا ہوا تو اس کو بولو یہ منجن کہیں اور جا کے بیچا کرو، یہ روحانی عامل بہت منجن بیچتے ہیں اس ٹائپ کے۔ خیر، تو موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کے دوڑے، واپس پلٹ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ کہتے ہیں یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس پلٹ، خوف مت کر، سنعیدها سیرتها الاولی، اس سانپ کو تو ہاتھ میں لے گا اور میں اسے واپس اپنی پرانی کنڈیشن پہ لوٹا دوں گا۔ پھر تھرا حضرت موسیٰ کو تسلی ہوئی، انہوں نے سانپ کو پکڑا۔ یہ پوری ترتیب دیکھو، میں نبی کی سیرت کی تمہید بیان کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمہید، کہ پہلے یہ ثابت ہو جائے نا آپ کی نظر میں کہ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ پیغمبروں کی نبوت کو ثابت کرنا کہ یہ میرے میسنجر ہیں۔ پھر میں آؤں گا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی نبوت کو کیسے ثابت کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے زمین پہ فرعون کے سامنے، فرعون نے کہا کیا دلیل ہے کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں؟ باتیں تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن میں کیسے مان لوں آپ میسنجر آف گاڈ ہیں؟ کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ؟ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی زمین پر، کیا بن گئی؟ سانپ۔ فرعون نے کہا جادو، کیونکہ جادو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے بہت دفعہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ حالانکہ جادو میں اور معجزے میں فرق یہ ہے کہ جادوگر اتنی اچھی کلیئر باتیں کرتے نہیں ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جادوگر کے کبھی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ بادشاہ سلامت کے سامنے جا کے یہ بولے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ صحیح راستہ ہے، غلط راستہ۔ آج تک کوئی ایسا جادوگر اس کائنات میں پیدا
نہیں ہوا. جادوگر تو شعبدے دکھاتا ہے تاکہ کچھ پیسہ ملے, وہ بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے, بادشاہوں سے کو حق کی طرف لانے والا کبھی بھی نہیں ہوتا. تو فرعون کو اسی سے سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ خود بخود یہ جادو نہیں ہے. لیکن اللہ حجت تمام کرتا ہے. تو جب فرعون نے کہا نا یہ کیسے پتہ چل جائے, تو فرعون کے دل میں خود ہی آیا کہ جادو ہے, ہم جادوگروں سے مقابلہ کرائیں گے آپ کا. بھائی جادوگروں کو لے آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی لے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی ٹائم دیا, یوم الزینہ, جس دن تم لوگ جمع ہوتے ہو نا, کیونکہ جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میری بحث, میرا مناظرہ, میرا مباحثہ پبلک کے سامنے ہو, بند کمرے میں بولو نہیں ہو. اور جو باطل پر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سائڈ پہ چھاؤں میں آ کے بحث کرتے ہیں تاکہ میں ہاروں تو مجھے ہی پتہ چلے کہ میں ہارا ہوں, کسی اور کو پتہ نہ چلے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برحق ہونے کا یقین تھا. انہوں نے فرمایا جب پبلک جمع ہوتی ہے نا, جس دن تمہارا عید کا دن ہوتا ہے, پبلک اسٹیڈیم جو بھی ان کا ہوگا آتی ہے, اسی دن یہ بھی ہو جائے گا مناظرہ. فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا, مشہور واقعہ, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی ہیں, وہ سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں. قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ, موسیٰ کو دل میں خوف پیدا ہوا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ جادوگر نہیں تھے. اگر جادوگر ہوتے تو خوف پیدا نہیں ہوتا. سمجھ جاتے یہ تو ڈرامہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے وہ لاٹھیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, جادوگروں نے ایسا مسمرزم کیا ہے لوگوں کی آنکھوں پہ کہ وہ جو تماشائی تھے ان کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے, یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے حقیقت میں سانپ بولو نہیں بنی تھی. حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے, بھئی یہ تو سانپ ہے, میری طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی, اے موسیٰ آپ اللہ کے پیغمبر, آپ کو فتح دینا کس کی ذمہ داری؟ میری, لہذا گھبراؤ مت اے موسیٰ, خوف مت کرو. یہاں بھی حضرت موسیٰ کو لاٹھیوں سے کیا ہو رہا ہے؟ خوف, کہ بھئی یہ تو سانپ ہے, کاٹ لے گا. انک انت الاعلی, تسلی رکھ, آج مقابلہ کون جیتے گا؟ اے موسیٰ تو جیتے گا مقابلہ. اے اللہ کیسے جیتوں گا بھائی؟ اللہ نے کہا یہ لاٹھی ہے نا, پھینک دے زمین پہ. القی ما فی یمینک, جو تیرے دائیں ہاتھ میں. اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ کاموں میں استعمال کس کا ہونا چاہیے؟ رائٹ ہینڈ کا. یہ شاعر اسلام میں سے ہے. آج آپ غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر رائٹ اور لیفٹ کا فرق بھولتے جا. کوئی الٹا ہاتھ سکھا رہا ہے کوئی, بھائی الٹا ہاتھ استنجا کے لیے اللہ نے بنایا ہے, گندگی صاف کرنے کے لیے بنایا ہے. سیدھا ہاتھ چمیٹ, استغفر اللہ, سیدھا ہاتھ اچھے کاموں, کھانے کے لیے, لاٹھی پکڑنی ہے کوئی بھی تو کس کی, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ رائٹ ہینڈ. یہ شاعر اسلام میں سے, اس کا ترقی سے کوئی تعلق. لوگ کہتے ہیں مولوی نے الٹے سیدھے کے چکر میں ڈالا, بھائی یہ والے پہلے جوتا پہنو. بھائی تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ سیدھا جوتا پہلے پہن لو, اس سے کون سا آپ کے نمبر کم آ جائیں گے امتحان میں. جیسے وہ خواتین کہتی ہیں نا پردہ جو ہے نا ترقی میں رکاوٹ ہے. بھائی پردہ کر کے بھی پڑھائی ہو سکتی ہے. بہت سی لڑکیاں پردہ کر کے بہت پڑھائی کی انہوں نے. پردہ سے اس کا کیا تعلق ہے ایجوکیشن کا؟ میں نے بڑے بڑے سائنسدان دیکھے تھے, بڑی بڑی داڑیوں والے, اور لاس اینجلس میں دیکھے ہیں. امریکہ کا جو ٹیکنالوجی کا ہب کہا جاتا ہے اس کو, جاپان میں دیکھے ہیں. تو داڑھی نہ آپ کو پڑھائی سے روکتی ہے. وہ ایک داڑھی والے نا وہ ورزش کر رہے تھے, بوڑھی چھلانگیں ولاگے لگا رہے, کسی نے آ کے کسی بزرگ کو بتایا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھ کے چھلانگیں لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا داڑھی کا وزن تو ایک چھٹانگ بھی نہیں ہوتا بھائی, چھلانگ لگانا کیا. تو یہ خام خامے جب اسلام دنیا میں آئے تو سائنسی علوم کی بنیادیں تو اسی وقت رکھی گئی ہیں, تو کچھ چیزیں ہم نے خام خامے فرض کر لی ہیں. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا. اللہ نے کہا آپ لاٹھی زمین پہ ڈالیے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی زمین پہ ڈالی اور وہ سانپ بنی ہے, اور ان سانپوں کو نگلنا شروع کیا. قرآن کے الفاظ ہیں, فوراً جادوگر سردے میں گر گئے اور کہہ رہے ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ فوراً سے پہلے یہ کام کیوں ہوا؟ فَأُلْقِي, عربی میں فا تعقیب مال وصل کے لیے آتی ہے. تعقیب کا مطلب فوراً سے پہلے, یعنی فوراً یہ کام ہو گیا ہے. اور یہ فوراً سے پہلے کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ القیہ کی وجہ سے. یعنی اتنے حواس باختہ ہو گئے نا کہ سوچنا کہ ابھی موقع نہیں ملا, بس غیر اختیاری کہہ چکے کہ یہ خدا کے پیغمبر ہے اور ہم ان کے رب پر ایمان لے آئے, یہ اللہ کے پیغمبر ہے. کیوں؟ جادوگر یہ جانتے تھے کہ لاٹھی کو حقیقت میں سانپ بنانا ممکن نہیں ہے. یہ حقیقت میں سانپ کیسے بن گئی؟ تو سینکڑوں ہزاروں جادوگروں سے اللہ نے گواہی دلوا دی کہ یہ جادو نہیں ہے. تو اللہ کے ذمے موسیٰ کی نبوت ثابت کرنا تھی. اللہ نے کر دی کہ نہیں کر لی؟ فرعون نے کہا نورا کشتی ہے. فرعون نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں آپس میں پہلے سے ملے ہوئے تھے. اب اللہ کے ذمے یہ ثابت کرنا کہ یہ نورا کشتی بولو نہیں ہے. وہ کیسے اللہ نے ثابت کیا؟ کہ فرعون نے جادوگروں سے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا. دیکھو نورا کشتی میں کوئی مفاد ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ نے بڑی آفر کی ہو کہ بھائی تم مجھے کہہ دینا کہ میں پیغمبر ہوں, جادوگر نہیں ہوں, تو ہم دونوں مل کے مصر پہ کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے, یا میں پیسے دے دوں گا اتنے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو غریب تھے, مسکین تھے. فرعون نے جب یہ دھمکی دی میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دوں گا, اب فرعون کو فیور کرنے میں موسیٰ کو فیور کرنے میں جادوگروں کا فائدہ تھا, یہ فرعون کو فیور کرنے میں.
فرعون کو فیور کرنے میں. لیکن جادوگروں نے کہا آپ ہاتھ پاؤں کاٹ کے لٹکا دو, ہم موسیٰ کو اب نہیں چھوڑ سکتے ان دلائل کی بیس پہ جو ہم نے دیکھ لیے. فرعون نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے قتل کر دیا سب کو. اس سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. اس طرح اللہ کے ذمے بھائی کسی کو جب اللہ پیغمبر بناتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں, عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے دلیل, ایک ہے برہان. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کہ جس کو چڑھتے سورج کی طرح آپ دیکھو اور آپ بولو واقعی یہ برحق ہے, اور قاطعہ کا مطلب اور تاکید اس کی. اس لیے علماء کہتے ہیں اللہ جب کسی کو پیغمبر بناتے ہیں تو دلائل سے نہیں برہان سے اس کا پیغمبر ہونا ثابت کرتے ہیں. برہان سے بھی نہیں, براہین سے. براہین کا مطلب ایک دلیل نہیں ہوتی, دلائل کے اللہ انبار لگا دیتا ہے اس کے برحق ہونے کے لیے, اور وہ دلیل بھی مضبوط دلیل نہیں, دلائل براہین قاطعہ, ایسی دلیل کے مخالفین کا منہ بند کر کے چھوڑ دے, ایسی دلیل سے اللہ